قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جاوے تو میں تیری احسان میں خوش ہو جاؤں کہ الحمدللہ میرے ہاتھ سے یہ نیکی ہو گئی، اور خدا نخواستہ غلطی ہو جاوے گناہ ہو جاوے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں فوراً معافی مانگنے میں لگ جاؤں. یہ دعا سکھائی، یہ تعلیم دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے، اپنی دعوت میں بھی نبی ہے. خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ سے خیر لینے کے لیے دعائیں سکھاتے ہیں. تو نبی یہ اپنی دعوت میں بھی نبی اور اپنی دعاؤں میں بھی نبی، اس لیے دعوت بھی سکھائی، دین بھی سکھایا، دعائیں بھی سکھائی کہ کرتے رہو، مانگتے رہو، کرتے رہو، مانگتے رہو. اللہ کا دروازہ بڑا دروازہ ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگنے والے بناوے. نبیوں کو اللہ نے دعوت اور دعا دو ہی چیزیں دی تھی. یہ دعوت اپنی پیغمبری ان کو دی، اور کیا دیا کہ ان کو دعا والی طاقت دے دی کہ یہ دعا. ہر نبی نے اپنی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں دی گئی ہے. ہم کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں سکھائی ہیں. ہر موقع کی دعائیں، نقصان سے بچنے کی دعائیں، نفع حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں. اللہ کے راستے میں اس لیے نکلا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے محنت کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے کہ دعوت بھی سیکھیں، دین بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں، زندگی کو حکم والی بنا کر اللہ کے انعام اکرام کے لائق اپنے آپ کو بنائیں. اس لیے یہ کام دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے دعا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اب کیا باقی رہا؟ ایسے کوئی افسر یوں کہے کہ تم اس طرح کی عرضی لکھ کر میرے پاس لے آؤ، اپنا دستخط کر کے ایسی عرضی لکھو اور پھر میرے پاس لے آؤ، میں آگے دیکھ لوں گا. کام آسان ہو گیا. یہ عرضی بھی سکھائی اور آگے دیکھ لینے کا اس نے وعدہ بھی کر لیا، امید بھی دلائی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ تم اپنے عطیہ میرے پاس لاؤ، میں قبول کروں گا. تو دعائیں بھی سکھائی، دعاؤں کا حکم بھی دیا اور قبول کرنے کے وعدے بھی کیے. اب کیا رہ گیا؟ جب عمل کرنا رہ گیا. اس لیے محنت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، قربانی دینی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. حالات کا بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. حال اللہ چاہے گے تو بنیں گے، اللہ نہیں چاہے گے تو نہیں بنیں گے. دنیا کے اسباب سے حالات بننے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے حالات بننے کا وعدہ ہے کہ اللہ حالات بنائیں گے، کو دور کریں گے، سکون اور اطمینان دیں گے، محبتیں ڈالیں گے، برکتیں دیں گے. یہ سب حالات کہ اللہ بنانے والا ہے. اس لیے اللہ سے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. اب مانگو اللہ سے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی جائے، یہ دعا مانگی جائے، پھر اپنی حاجت مانگی جائے. یہ طریقہ بتایا. ایسے تو دعا جیسے بھی مانگے، چلتے پھرتے بھی مانگے، لیٹے بیٹھے مانگے، وہ تو ہر وقت دعا ہے اور قبول ہے. افضل طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ، ایمان والوں کی مغفرت کے ساتھ دعا مانگے، پھر اپنی حاجتیں بھی مانگے. یہ طریقہ ہے افضل طریقہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء
العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصنع بنا ما أنت ولا تصنع بنا ما نحتاجه. اللهم اصنع بنا ما أنت ولا تصنع بنا ما نحتاجه. أنت أهل التقوى، وأنت أهل الكرم، وأنت أهل المغفرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم آتنا أفضل
أحسن ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم پوری امت تیرے دین اور احکام کے بارے میں گنہگار ہیں, ہم قصوروار ہیں تیرے پاک دربار میں. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں. ہم کو اپنے ظلموں کا اقرار ہے. ہم تیرے سامنے اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے اقرار پر کرم کا معاملہ فرما اور ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. قلوب کے اقفال کو کھول دے. اے اللہ قلوب کے اقفال کو کھول دے. نور ہدایت دلوں میں اتار دے. ہم میں سے ایک ایک کو موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے کام پر, تیرے نام پر, تیرے دین پر چلنے والا بنا دے. ہر قسم کی شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے نفسوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے شرور تیرے علم میں ان سب سے ہماری حفاظت فرما اور ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما. اے اللہ دین کے نام پر ایک نقل و حرکت چل رہی ہے, اس نقل و حرکت کو قبول فرما لے. اے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ اسے قبول فرما لے اور اس محنت کو سارے عالم میں دین کے عام ہونے کا اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اور دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں تیرے بندے دینی خدمتیں کر رہے ہیں. اے اللہ ان تمام خدمتوں کو قبول فرما. خدمت کرنے والوں کو, محنت کرنے والوں کو اخلاص اور استقامت کی نعمت سے مالا مال فرما. موت تک ثبات قدمی نصیب فرما. ہر قسم کے فتنوں سے, ہر قسم کے فساد سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. امت کے مالوں کی, امت کے جانوں کی, امت کے اعمال کی, امت کی معاشرت کی. اے اللہ ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما لے. امت کو باطل کے نرغوں میں سے نکال دے. امت کو فتنوں میں سے نجات دے دے اور موت تک دین پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرما. تیرے بندوں کی جتنی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا فرما. اس میں برکت عطا فرما. زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اے اللہ تیرے حکم پر گزر جاوے. مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اپنے کرم سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے. ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے, ہمارا دین بھی بہتر بنا دے, ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے. اے اللہ زندگی میں تیرے حکم میں گزروا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں نے جو محنتیں کی ہے وہ محنتیں کر رہے ہیں. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. ان عبادتوں کو قبول فرما. ان خدمتوں کو قبول فرما. قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ تیری ذات ذرہ نواز ہے. اے اللہ تو ذرہ نواز ہے. جتنی خدمتیں, جتنی محنتیں, جتنی قربانیاں ہوئی سب کو اپنے کرم سے قبول فرما. جتنی دشواریاں ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر
کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہے کہا ہے اے اللہ انہیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی دشواریوں میں آسان فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی جائز امیدیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔